اور ہم وہ سنی ہے ڈرتے نہیں ہیں، مر کے بھی ہم تو مرتے نہیں ہیں، ارے بھوک کی فکر کرتے نہیں ہیں، شیر ہیں گھاس چرتے نہیں ہیں، تیرے دشمن چلاتے رہیں گے، ہم بھی سینہ دکھاتے رہے۔ قلو اللہ احد، اللہ یہ بتا رہے تھے اس کے بارے میں کہ اس میں کہتا ہے اللہ کہ جیسا کوئی نہ ہے۔ ہاں تو اللہ کے جیسا تو کوئی نہیں ہے۔ تو عیسائی کو ہم جواب دے رہے تھے وہاں پہ، جو ہے نا عیسائی کہہ رہا تھا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا خدا کے جیسے ہیں، جیسے تو میں نے کہا کہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کے جیسا ہو، جیسا بھی مانتے ہیں، تو میں نے کہا ان کے جیسا اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ دیکھو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ توحید کی سب سے پہلی تعریف جو ہے نا، توحید جو ہے نا، توحید، پہلے توحید کو سمجھ لو، سمجھ رہے ہو؟ توحید بھی ذات، توحید بھی صفات، توحید بھی افعال، اس کو پہلے سمجھ لو۔ یہ ساری ڈیفینیشن قل هو اللہ احد میں موجود ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اس کو خدا جیسا مت بناؤ، ٹھیک ہے؟ اس کو خدا نہ سمجھو، ٹھیک ہے؟ اور اس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، تمام چیزوں کو بنایا، تمام کائنات کی تخلیق کی، ہر چیز کو بنایا، جنات، انسان، درند پرند، ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اس کی ذات ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اب یہ توحید ہو گئی۔ اب توحید کے ساتھ ساتھ اب تمہیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے اختیار کس کو دیا ہے؟ انبیاء کو دیا، سب صالحین کو دیا۔ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسے سورہ تحریم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتا ہے کہ تمہارے مددگار ہیں انبیاء، سب صالحین، تمام فرشتے۔ وہ تو بتا دی تھی آپ نے پہلے، میں یہ پوچھ رہا تھا گھر کے جو نور میں نور اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نور میں سے نکالا ہوا ہے؟ نہیں، یہ نہیں مطلب۔ اللہ کے نور سے نور، اللہ تو نور ہے، اللہ نور ہے نا، اس کے نور سے نور مطلب اس کے نور سے، نور میں سے نہیں، نور سے۔ چراغ جل رہا ہو اس کی روشنی سے ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، روشنی پیدا ہوتی ہے، ہاں، اس طریقے سے اللہ کے نور سے نور ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں تو صحیح ہے، کوئی دقت نہیں۔ ہاں تو اللہ کے نور سے نور، اللہ کے نور میں سے نور نہیں ہے، اللہ کے نور سے نور ہے، مطلب اللہ کا جو نور ہے نا، اس کی روشنی کا مطلب سمجھ لو، اس کی روشنی کی کرنیں جہاں جاتی ہیں یا جتنی جاتی ہیں، اس روشنی کے ایک نور میں سے اللہ کے رسول کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں ویسے جیسے کہ سورج جلتا ہے اور اس کی روشنی سے، اس کی روشنی سے تمام روشنی ہوتی ہے اس کی، ہاں تمام چیز روشن ہو گئی۔ اللہ کے نور میں سے نور نہیں ہے حضور، اللہ کے نور سے نور ہے، یہ دھیان رکھنا، اس کو ذہن میں رکھنا، اس کو ذہن میں رکھو گے ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان سب چیزوں میں، جیسے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ان سب چیزوں میں تمہیں وہابی دیوبندی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ارے نہیں، ان کی بات نہیں، ہم جو ہے نا عیسائی سے بات کر رہے تھے، اس کو سمجھا رہے تھے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور بیٹا سمجھتا ہے نا، تو میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے ہم کہ اللہ جو ہے اسے کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑتی، عیسیٰ علیہ السلام تو کھاتے ہی تھے اور سانس لینے کی ضرورت تھی انہیں، تو وہ کمزوری وہی ہوتی ہے جو کہ سانس لے انسان، اگر سانس نہ ملے تو مر جائے، کھانا نہ ملے تو مر جائے، پانی نہ ملے تو پیاسا مر جائے، اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے ہم، تو اس کے جواب کیسے تھے اس لیے سوال کر رہے تھے آپ سے، اور کچھ نہیں۔ نہیں تو وہ آپ کو میں نے جواب اس کا دے دیا، اللہ کے نور میں سے اور اللہ کے نور سے، اس میں بہت فرق ہے، سمجھ رہے ہو؟ اسی میں یہ پھنساتے ہیں تم کو، جیسے حاشر و ناظر پہ۔ چلو اب آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ ہاں یہ تو آگے سمجھ میں۔ ہاں تو اب دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے
قل هو اللہ احد میں کہ اس نے نہ کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بھی آپ کو قل هو اللہ احد میں مل گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کئی جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے، کئی جگہ پر کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے. ٹھیک ہے. نہ ہی اس کا کوئی باپ ہے، نہ ہی اس کی کوئی ماں ہے. ٹھیک ہے. اب اس نے اپنی چیزیں، اپنی جو بھی اس کے تعلق سے، جیسے مردے کو زندہ کرنا، ٹھیک ہے، پانی لیکن اللہ نے. ایک چیز اور ہے بھائی صاحب، ایک چیز اور ہے. لیکن قرآن میں یہ بھی تو ہے کہ اللہ نے ساری چیزیں حکم سے پیدا کی ہیں. بالکل. اس کا ہاں کام تو ہے ایک صرف کہنا حکم ہو جا وہ ہو جو جا. آدم علیہ السلام جو تھے ان کی جو روح تھی وہ حکم تھی یا پھر ہاں کسی چیز سے نکال کے ان کی روح ڈالی تھی؟ نہیں حکم اللہ تعالیٰ کو صرف حکم دینا ہے. ہاں حکم دیا تھا نا آدم علیہ السلام کو، ان کو اندر ہاں جان آ گئی ہے. ہاں ہاں پھر ٹھیک کہ ہو جا وہ ٹھیک چیز ہے. ہو جائے گی بس. اس تو میں پھر روح سے مراد یہ عیسائی جو ہے نا یہ بھی لفظ اٹھاتے ہیں کہ پھر کہ اللہ نے روح کیسے پھونکی پھر اپنے روح سے، تو یہ لفظ ہے نا تھوڑے غلط ہو جاتے ہیں. اگر کہیں کہ ہاں کہاں کہ اللہ کے حکم سے ساری چیزیں ہیں، تو یہ جیسے میں بتاتا کریکٹ ہو ہوں، جاتی ہے اللہ بات. تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا مردے کو زندہ کرنے کا. مردہ مر گیا، کتنے دن تک مرا پڑا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اٹھ اللہ کے حکم سے، کن باذن ہاں اللہ. تو جب واپس روح آئی، وہ روح کس نے لوٹائی؟ اللہ نہیں لوٹائی. اللہ نے لوٹائی نا. تو اللہ نے اپنے بس اللہ کو حکم دینا ہے. اب اللہ نے اپنی زبان، جیسے حدیث ہے کہ جب اللہ کا قرب کوئی ولی حاصل کر لیتا ہے، کوئی بندہ حاصل کر لیتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتے ہیں، اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پیر بن جاتے ہیں جس سے وہ جا چلتا ہے. اللہ کے حکم سے. صحیح ہے. ہاں اٹھ جا اللہ کے حکم سے، کن باذن اللہ. یعنی کہ انہوں نے دعا کی اور اللہ نے لفظ بولے اور اٹھا دیا اسے. ہاں تو اب ہم دعا کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ اٹھائے گا؟ نہیں تو جس کو حکم دے رکھا اللہ نے وہی تو. جس کو اللہ اب نے اختیار وہ دیا سب وہی کی کرے تھوڑی گا نا. کرتا ہے وہ ایک دم سے. تو یہ اب جیسے ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، اب انسان سوچتا ہے بھائی یہ بندہ نہیں بچے گا، مر جائے گا. ہاسپٹل میں گیا، کوئی ایسا ڈاکٹر آ گیا کہ اس کو اس چیز کا توڑ معلوم ہے، اور اس نے وہ علاج کر دیا اور وہ بندہ بچ گیا. تو کس کے حکم سے بچا؟ اللہ کے حکم سے. لیکن اللہ نے اس ڈاکٹر کو وہ چیز عطا کی ہے. اب ساری جڑی بوٹی دوائیوں میں رکھی. اب ایک کافر ڈاکٹر ہے، چلو ٹھیک ہے، ایک کافر ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، ایک کافر ڈاکٹر ہے. اب اس کے سامنے ایک ایسا مریض آیا کہ اس کو معلوم ہے کہ اس کو یہ دوائی دوں گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر تم نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ نہیں اس ڈاکٹر نے اس کو زندہ کیا ہے تو تم تو اسلام سے نکل جاؤ گے. تو اللہ نے ذریعہ بنایا کس کو؟ اس کافر کو. سمجھ رہے؟ تمہارا علاج کیا اس نے، تمہیں دوائی دی، وہ دوائی وہ جڑی بوٹی جس کو اس کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، کسی اچھے ڈاکٹر کو نہیں معلوم ہے اس کے بارے میں، لیکن اس کو معلوم ہے. اس نے وہ جڑی بوٹی تم کو کھلا دی ہے، وہ دوائی تم کو کھلا دی، تم بچ گئے. تو جان بچانا فرض ہے. تو جان بچانے کے لیے تمہیں جو چیز کھانی پڑے، جو چیز اختیار کرنی پڑے، وہ تمہیں اجازت ہے. سمجھ گئے؟ اب ایسی جگہ پہ تم پھنس گئے کہ بہت سارے وہاں کافر ہیں اور تمہیں زبردستی خنزیر کا گوشت کھلا رہے ہیں اور تمہیں ڈرا رہے ہیں اگر نہیں کھائے گا تو گولی مار دیں گے یا جان سے مار دیں گے تجھے، اور تمہیں جان کا خطرہ ہے. تو جان بچانے کے لیے تم اس کو کھا سکتے ہو اتنا ہی جتنے میں تمہاری جان بچ جائے. وہ یہ تمہارے تو لیے مجھے پھر اس کے پتا ہے. شریعت کا حکم نہیں لگے گا، لیکن ایسے نہیں کھا سکتے. اب کوئی جان کے جاہل تم سے یہ کہہ دے کہ بھائی یہ خنزیر کا گوشت تجھے اللہ نے کھلایا، کیا جواب دو گے اس کو؟ کیونکہ ہر چیز تو اللہ کے کیسے؟ کرنے سے ہوتا ہے. اب اس بندوں نے تمہیں گھیر لیا، اب ہر چیز تو اللہ کے کرنے سے ہوتی ہے. تو یہ خنزیر کا گوشت کھانے کے لیے تمہیں اللہ نے مجبور کیا. کوئی جاہل تم سے یہ سوال کرے گا، کیا جواب دو گے اس کا؟ خنزیر کھانے کو مطلب؟ ہاں تو ہر چیز تو اللہ کے اختیار میں ہے نا، ہر چیز تو اللہ ہی کرنے والا ہے. ہاں تو اسی لیے اللہ نے تم کو پہلے ہی حکم دے دیا ہے
کہ میرا قلم، شریعت کا قلم تم پہ نہیں لگے گا، اگر تم اس طریقے سے کہیں پھنس جاؤ تو اس کو کھا لو، اپنی جان کو بچا لو. یہ اللہ نے تم کو پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے. اگر آگاہ نہ کیا ہوتا، بتایا نہ ہوتا تو یہ الزام ہوتا. اب جیسے بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے بتائی ہیں لیکن بندوں کو معلوم نہیں ہے، ہاں بندوں کو معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ نے بتائی ہے اس کو. ابھی کس کو پتا ہے؟ یہ محدث کو پتا ہے، مفسرین کو پتا ہے، علماء کی ذات کو پتا ہے. جیسے آج کی تاریخ میں بہت سے جاہل بندے ہوتے ہیں، اور جیسے روزہ، طبیعت خراب ہے، بخار کی حالت میں 102 بخار ہے، تپ رہا ہے اور بالکل ایک دم شدت کا بخار ہے، پھر بھی روزہ نہیں چھوڑ رہا کہ نہیں میں نہیں چھوڑوں گا، نہیں میں نہیں چھوڑوں گا. تو اب یہ اس کو وہ کرے گا جس کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے. جس کے بارے میں علم ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ اگر اور تمہاری نہ جان چھوڑے تو؟ نہ چھوڑے تو اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہو نا. ہاں تو گناہ ہو جائے گا الٹا. ہاں، جان پہ ظلم کر رہے ہو تو جس کی اجازت تمہیں اللہ نے دی ہے نا، کہ بھائی تمہیں اجازت ہے کہ تم اگر بیمار ہو اور بہت زیادہ بیمار ہو اور وہ دوائی تمہیں کھانی ضروری ہے، نہیں تو تمہاری جان پہ بن جائے گی، تو اللہ نے اجازت دی ہے تم کو. جانوں پہ ظلم کرنا منع ہے، سمجھ رہے ہو؟ اب یہ علماء کو معلوم سمجھ ہے گیا. تو علماء سے رابطہ کرو گے تب نہ پتہ لگے گا. اب اس کے لیے تمہیں کفارہ بھی کیا کرنا ہے؟ ایک ہی روزہ رکھنا ہے. اور اگر ایسے جان بوجھ کے چھوڑو گے تو 70 روزوں کا ایک روزہ ہوگا. کیا سمجھے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ سمجھ گیا نا. تو شریعت کو سمجھنے کے لیے اور شریعت کو جاننے کے لیے اسی لیے مکتب میں جانا پڑتا ہے. گھر پہ بیٹھے بیٹھے کوئی نہیں سیکھ سکتا. اور سوال جواب کرنے سے پتہ چلے گا. اور سیکھے گا کیسے؟ میں بتا رہا ہوں. سوال اور جواب. سوال مختصر ہوتا ہے، جواب اس کا بہت لمبا ہوتا ہے، یہ بھی دھیان رکھنا. اب سوال تم جب کرو گے تو تمہیں اتنا علم ہونا چاہیے نا، تبھی تو سوال کرو گے نا. جیسے مثال کے طور پہ تبھی آگے بات پڑے گی. جیسے مثال کے طور پہ ایک انجینئر ہے، وہ انجینئر پڑھ کے آیا ہے 14 سال، اور تم نے اس کی کتاب کو اٹھا لیا، انجینئر کی کتاب کو. اب تم اس کو بیچ بیچ میں سے پڑھ کے اور اس سے سوال کر رہے ہو، اور وہ تم کو جواب دے رہا ہے تو تمہیں تسلی نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ تم بیچ بیچ میں سے اگر سوال کرو گے تو پھر تو تم اپنے آپ کو انجینئر سمجھنے لگے. اسی طریقے سے علماء اکرام جب مکتب میں جاتے ہیں اور مکتب میں پڑھائی کرتے ہیں، اور نارمل عالم کی جو ڈگری ہوتی ہے نارمل 8 سال کی ہوتی ہے، مفتی کی ہوتی ہے 15 سال 16 سال 19 سال جیسا اس کا ذہن ہے. تو 19 سال بندہ پڑھ کے آیا، اب تم اسی کو پڑھانے بیٹھ گئے. تو اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جاہلوں کے ساتھ بحث نہ کی جائے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، جاہلوں کے ساتھ بحث نہ کرو. اور اچھا. ہاں، اور علماء اکرام جو ہوتے تھے اور جو بڑے بڑے محدث ہوتے تھے، وہ اختلاف جو ہوتا تھا نا، اختلاف کی جو باتیں ہوتی تھی، کیونکہ ہر دور میں ہر محدث، ایک محدث کا دوسرے محدث سے اختلاف ہوا ہے کچھ نہ کچھ، تو اس باتوں کو عوام کے سامنے نہیں لانے دیتے تھے، کیونکہ عوام اس کو سمجھ نہیں پائے گی، آپس میں ہی بھڑ جائے گی. لیکن آج کی تاریخ میں جو اہل حدیث 3 فرقہ آیا ہے نا، یہ کہتا ہے خود سے قرآن پڑھو، خود سے قرآن حدیث پڑھو اور سیکھو. ابے خود سے پڑھ کے کیسے سیکھے گا آدمی؟ صحابہ اکرام کو بھی حضور کی ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ اور ایک صحابہ کے بعد، حضور کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بڑے صحابہ جو ہوتے تھے، جیسے حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، تو یہ صحابہ 10 مبشرہ میں سے تھے، خلیفہ راشدین تھے. اب جو صحابہ ہوتے تھے جو 10 مبشرہ میں سے نہیں ہوتے تھے، وہ ان سے آگے رابطہ کرتے تھے، ان سے سیکھتے تھے. کیا سمجھے؟ اسی طریقے سے جب تابعین آئے، جب حضور کے جانے کے بعد تابعی کا زمانہ آیا، تو وہ صحابہ اکرام سے سیکھے، تابعی سے سیکھے. اسی طریقے سے وہ دین ہم تک پہنچا. اور اگر ہم خود سے ہی سیکھنا شروع کر دیتے تو پھر تو یہ شروع سے سلسلہ چلا آتا نا، صحابہ کو خود سے سیکھتے، تابعی خود سے سیکھتے،
तबे ताबई खुद से सीखते तो फिर होता ऐसा, एक मशरिक की तरफ, जैसे आज की तारीख में देख लो, एक मशरिक की तरफ जा रहा है, एक मगरिब की तरफ जा रहा है। आज तुम देख नहीं रहे, कादियानी जो है वो खुद से सीखते सीखते हदीस का इनकार करता है, शिया जो है वो खुद से सीखते सीखते सहाबा का इनकार करती है, अहले हदीस खुद से सीखते सीखते तकलीद का इनकार करता है जबकि खुद तकलीद करता है वो, लेकिन फिर भी इनकार करता है। क्या बोलोगे ऐसे लोगों को? इसीलिए भाई मतलब खुद से कुछ मत करो। खुद से कुछ मत करो। एक मैं आपको समझा देता हूँ, 440 का वोल्ट का जो ट्रांसफार्मर होता है ना, वो कितनी तेज झटका मारता है, उसको कोई छूता है? लगभग बेहोश कर देगा। कोई छूता है उसको? ना। नहीं छूता, और जो छूता है या तो हॉस्पिटल जाता है या ऊपर। इसी तरीके से दीन कोई मजाक नहीं है, दीन का मजाक ना बनाओ, समझ रहे हो? दीन का मजाक बनाओगे अल्लाह तुम्हारा मजाक बना देगा। अल्लाह के रसूल की हदीस है मिशकात शरीफ में 8 जगह पर कि जब तुम देखो कोई शख्स जमात से अलहदा होता है, बड़ी जमात से, तो गोया वो ऐसा होता है कि जिसने अपने गले की रस्सी, इस्लाम की रस्सी अपने गले से उतार दी। अब कोई आदमी कहता है मैं किसी को नहीं मानता हूँ, जो हक होता है उसको ले लेता हूँ, छोड़ देता हूँ, तो ये हदीस उससे फिट हो गई। अब बुखारी की हदीस है जिल्द 1 में, हजरत उमर अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं कि बदतरीन मखलूक है वो शख्स, खारजी है वो लोग जो कुरान में काफिरों के ताल्लुक से नाजिल होने वाली आयतों को ईमान वालों पे चस्पाते हैं। और जैसे ये अहले हदीस जो बुतों के ताल्लुक से, काफिरों के ताल्लुक से आयत कुरान में नाजिल हुई है उसको ईमान वालों पे चस्पाते हैं, तो ये हदीस उन पे फिट हुई या नहीं हुई? भाई काफिरों के ताल्लुक से एक कब्र है, एक कब्र जो है वो काफिरों ने बनाई, ईसाइयों ने, ठीक है, और उसी के बाजू में जो कब्र है वो ईमान वाले की है, तो दोनों कब्र एक है? नहीं है, नहीं, अलग अलग है। अलग अलग है ना, तो तुम दोनों को एक बताते हो, तो अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये हदीस तुम पे फिट हो गई ना। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आखिरी जमाने में कुछ ऐसे लोग आएंगे, वो ऐसी ऐसी हदीसें तुम्हारे सामने बयान करेंगे जो तुम्हारे बाप दादाओं ने कभी ना सुनी होगी वो कहाँ से लाते हैं फिर? वो हदीसें कहाँ से लाते हैं फिर? हदीसें लाते हैं, उसका इस्तेदलाल गलत करते हैं। हदीसें होती हैं वो। हाँ, जैसे मैं बताता हूँ, हदीसें है लेकिन उसका इस्तेदलाल, जैसे हदीस है बुखारी की, जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ दी वो गोया वो काफिर हो गया, ठीक है? कैसे? जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी गोया वो काफिर हो गया, ये बुखारी की हदीस है, ठीक है? अब ये हदीस मैं तुम पे सीधी फिट कर दूं, भाई तुमने फजर की नमाज पढ़ी? नहीं पढ़ी, तो यार इस हदीस की रोशनी में तो तुम काफिर हो गए, ठीक है? अब तुम भी सोचोगे यार ये तो हदीस तो सही है, हदीस तो मौजूद है, तो यार अब मैं क्या करूं, मुझे दोबारा से कलमा पढ़ना पड़ेगा, अगर निकाह है तो दोबारा से तजदीद निकाह करना पड़ेगा, मैंने तो काफिर हो गया मैं तो। लेकिन अब जब आप मुहद्दिस की जमात में जाओगे, मुहद्दिस से पूछोगे इस हदीस के बारे में, तो वो कहेगा बेटा तू काफिर नहीं हुआ, इस हदीस से इस्तेदलाल ये किया जाएगा कि तूने काफिरों वाला अमल किया। समझ गए? ये फर्क है मुहद्दिस में और जाहिलों में। तो तुम्हारे सामने ऐसी हदीसें पढ़ेंगे वो और ऐसा इस्तेदलाल करेंगे कि गोया कि तुम्हारे बाप दादों ने नहीं किया होगा समझ में आई नहीं आई? अब जैसे दूसरी हदीस तो मैं बताता हूँ, बुखारी में एक हदीस है, हदीस नंबर 144 और 143 142, तीनों जगह पे है शायद, या 2 जगह पर है, 142 144 पे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और ये हदीस मक्के में है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब तुम बैतुल खला में जाओ तो मशरिक की तरफ अपना मुंह करके बैठो, ठीक है? किबला तरफ रुख मत करो, ठीक है? अब ये हदीस मशरिक की तरफ, हाँ मशरिक की तरफ मुंह करो। ये मशरिक पूरब होता है, पश्चिम या वो उत्तर या दक्षिण? देखो मशरिक जो है मक्के से जो होता है ना, मक्का, मक्के से मशरिक की तरफ किबला नहीं पड़ता। अच्छा। जैसे हम लोग जो बैठते हैं तो पूरब और उत्तर और दक्षिण की तरफ करते हैं बैतुल खला, है ना?
کیونکہ ٹھیک ٹھیک پश्चिम ٹھیک کریں گے تو پیٹھ ہو جائے گا اور رخ کریں گے تو سامنا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے وہاں پہ مشرق کی طرف قبلہ پڑتا ہے. تو اللہ کے رسول کی یہ حدیث آ گئی. اب یہ حدیث تم مدینے میں جاؤ گے اور کوئی جاہل تم کو یہ حدیث دکھائے کہ بھئی اللہ کے رسول نے کہا کہ مشرق کی طرف منہ کرو، چلو مشرق کی طرف منہ کرو. اگر وہاں مدینے سے مشرق کرو گے تو قبلہ آ جائے گا. اب کیا کرو گے؟ تو تمہیں حدیث کو چھوڑنا پڑے گا. یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا؟ علماء کا ساتھ لینا پڑے گا. علماء کا ساتھ وہاں پہ یہ ہے کہ مدینے میں مشرق کی طرف منہ نہیں کیا جائے گا. سمجھ رہے؟ تو یہ فرق ہے. کوئی بھی حدیث کو سمجھنے کے لیے تمہیں پہلے اتنی علم اور اتنی پڑھائی حاصل کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے انجینئر جو بنتا ہے نا بندہ، یا کوئی بھی فیلڈ میں ہو، کسی بھی فیلڈ میں ہو، کوئی بھی کام سیکھ رہا ہو یا کوئی پڑھائی کر رہا ہو، تو اتنے دن اس کو لگانے پڑتے ہیں. اس لیے دین کو سیکھنے کے لیے، حدیثوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو اسم و رجال سمجھنا پڑے گا. حدیث منسوخ، حدیث کیا کہتے ہیں صحیح، حدیث غریب، حدیث حسن، یہ سب کو سمجھنا پڑے گا. حدیث فضیلت میں لینی چاہیے، نہیں لینی چاہیے، ضعیف حدیث کا کیا ہوگا، مرفوع حدیث کا کیا ہوگا. یہ ساری باتوں کو تمہیں سمجھنے کے لیے علماء اکرام سے رابطہ کرنا پڑے گا. اب علماء اکرام سے رابطہ کرنے کا مطلب یہ ہے تقلید کرنی پڑے گی مسائل میں. مسائل میں تقلید کرنی پڑے گی تمہیں. اسی کو تقلید کہتے ہیں کہ کسی غیر انبیاء کی بات کو بنا دلیل اس کو لے کے اور اس پہ عمل کر لینا، اسی کو تقلید کہتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ہاں. اب ایک اور چیز بتا دوں، آج کی تاریخ میں ہر فرقے کے اندر علماء موجود ہیں. اب تمہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کون سا علماء صحیح ہے یا غلط ہے. اس کی پہچان بھی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے. کیا دی ہے؟ کہ وہ اللہ کے رسول اور اہل بیت اور صحابہ ان کا گستاخ نہیں ہوگا. اگر تم دیکھو کہ ان کی زبان سے گستاخی محسوس ہو، بو بھی آئے ہلکی سے، تو اپنا کنارہ کر لو الگ. وہ پھر اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے. وہ 73 فرقوں میں سے ہے، 72 فرقوں میں سے، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جو ہوگا وہ جنتی ہے. اس فرقے کا نام بھی بتایا تھا. اس جماعت کا آج کی تاریخ میں جو نام ہے اہل سنت والجماعت، پہچان اس کی مسلک اعلی حضرت سے ہوتی ہے. اچھا، ویسے نبی علیہ السلام نے بتایا تھا یہ. میرا کہنا مطلب یہ نام تو گھوشت نہیں کیا تھا نا. نام دیکھو، آپ تحقیق کرو. آپ دیکھو کہ کیا دیوبند میں کوئی ایسی باتیں جو گستاخی پہ مبنی ہے، یا ان کے اندر کوئی ایسا عالم جن کے اندر گستاخی ہے، یا ان کی گستاخی ایسے عمل جس سے گستاخی کی بو آتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ان سے کنارہ گستاخی کی کشی اگر کرو. بو نہ آئے تو وہ سمجھ لو وہی فرقہ ہے، وہی جماعت ہے. جماعت ہے. مطلب ہر فرقہ جماعت ہی کہتا ہے اپنے آپ کو، کوئی فرقہ وہی ہر کہتا فرقہ اپنے آپ کو کہتا ہے. قادیانی سے تم ملو، وہ اپنے آپ کو جنتی کہے گا کہ بھائی ہم ہی جنتی ہیں. ہے. وہ شیعہ سے ملو، وہ اپنے آپ کو تو جنتی عیسائی کہے بھی گا کہتے ہیں. ہم ہی جنتی ہیں. ہاں، ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی کہے گا، لیکن پہچان تم کو کرنی ہے. سمجھ رہے ہو؟ پہچان تم کو کرنی ہے. حضرت ان کو محمد علی مرزا کے بارے میں بتا دو ذرا. محمد علی مرزا نہ تو کوئی عالم ہے، نہ تو کوئی مفسر ہے. وہ ایک انجینئر ہی کیا تھا اس نے، اس کا کام چلا نہیں تو وہ بیٹھ گیا لے کر کے اپنا تام جام. اور اس کے پیچھے بہت یہودیوں کا ہاتھ ہے اس کے اندر بہت. اور اس سے کئی موقع پر جو ہے علماء اہل سنت سے مناظرے کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کرتا نہیں، بھاگتا ہے. وہ صحیح حدیث کو ضعیف بتا ہوئی دے گا، نہیں ویسے ضعیف ابھی تک. حدیث کو ہے ہاں، ابھی تک ہوا ہی نہیں ہے ویسے وہ مناظرہ. کرتا ہی نہیں ہے. ایک بار تو وہ سلمان خورشید گھس گئے تھے اس کے گھر میں، کھڑکی سے بھاگ گیا تھا. وہ سنا ہوگا تم نے. نہیں سنا. کھڑکی سے بھاگ گیا تھا وہ. اچھا. جیسے طاہر القادری، زندگی بھر وہ اہل سنت میں رہا، لیکن اب وہ شیعوں سے مل گیا جا کے، رافضیوں سے. کیا سمجھے؟ تو
हर ये भी इंसान सुनने हर में से था वैसे तो, लेकिन हाँ हर इंसान जो है अपनी जमात चलाने के लिए, देखो सबसे बड़ी बात है पैसा। इंजीनियर मिर्जा को अभी कितने साल हुए? ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 साल हुए, या 5 हो गए होंगे, 5-6 हो गए होंगे, अरे 10 हो गए होंगे। क्या 10 साल पहले से इस्लाम नहीं आया था? जो हदीसों को इसने समझा, जो कुरान की आयतों को इसने समझा, किसी मुहद्दिस मुफस्सिरीन ने वो इस्तेदलाल करके हमें बताया है क्या? ये बताओ मुझे। जो इसने समझा या किसी मुहद्दिस या मुफस्सिरीन ने वो चीज़ हमें समझाई या नहीं? तिरमिज़ी शरीफ की हदीस को इसने ज़ईफ कह दिया था 72 फिरके वाली, क्योंकि इसकी दाल नहीं गल रही थी। इसको सबसे पहले तो फिरकों को लोगों के जहन से हटाना था, तभी तो इसका फिरका वजूद में आया है ना। अब इसने अपने फिरके को नाम दिया, नाम है बाबी, नाम है क्या नाम है वो, बाबी नाम है वहाबी। वहाबी में, तो वो इल्मी किताब है। अबे बाबी का माना होता है बाबा। बाबा किसको कहते हैं? ज़ईफ को। अब ये बता, इमाम बुखारी बाबा है या नहीं? इमाम मुस्लिम बाबा है या नहीं? तो तूने यह नारा कहाँ से बनाया, नाम है बाबी? अगर तू बाबी नहीं है तो बुखारी शरीफ को क्यों मानता है, मुस्लिम को क्यों मानता है तू? वो तो बाबा ही नहीं लिख के दी ना तुझे भाई। बाबा का माना होता है ज़ईफ, बूढ़ा, ज़ईफ, उम्र दराज। क्या समझे? अब तो मुझे बता, इमाम बुखारी बाबा ना गुजरे, इमाम मुस्लिम बाबा ना गुजरे, इमाम तिरमिजी बाबा ना गुजरे, और आज की तारीख में तेरे उस्ताद कोई तो रहे होंगे, वो भी तो बाबा थे। तो तू कैसे बन गया? अपने आप पेड़ से सीख के आया था क्या इल्म? अरे अली बेटे से पेड़ से सीख के आया था, या किसी बाबा ने सिखाया तुझको? तो तेरा ये नारा तेरा सिरे से गलत है। नाम है वहाबी, नाम है बाबी। चल वहाबी तो समझ में आता है, बाबी का समझ में नहीं आता। मैं तो इल्मी किताबी। चल इल्म कहाँ से सीखा तूने? इल्म कहाँ से बाबी सीखा? का मतलब होता है, बाबी का मतलब वो कहता है कि हम बाबाओं को पूजने वाले नहीं है, ये चलो मतलब है अच्छा उसका। ठीक है, तो बाबा से पूछना। कौन पूछता है बाबा को? पूछने से मुराद क्या है, ये बता मुझे। जो लोग मज़ारों पे जाते हैं वो बताता है, मतलब उसको। चलो ठीक है, मज़ारों पे तो साहबा भी जाते थे, मज़ारों पे तो ताबई भी जाते थे। इमाम शाफई फरमाते हैं कि जब मैं इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक पे जाता था तो मुझे क्या कहते हैं, मैं नमाज उनके तरीके से पढ़ता था और मुझे बहुत राहत मिलती थी। अब ये इमाम शाफई पे भी फतवा लगाएगा? इमाम शाफई भी बाबा साबित हो गए ले। अब ये बता मुझे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कितने वली गए? किताबें भरी पड़ी है मुहद्दिसों की। कितने वली जाते थे तो अल्लाह के रसूल सलाम का जवाब भी देते थे और सब सुनते भी थे। हजरत इमाम जलालुद्दीन स्वीती रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, आप फरमाते हैं मैंने 72 मरतबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूबरू जियारत की है। अब बता, इमाम कौन फरमा रहे? इमाम जलालुद्दीन स्वीती, जिन्होंने कुरान की तफसीर दुर्रे मंसूर लिखी है, जिसको पढ़ के तुम आलिम बनते हो। ठीक है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह, क्या इन सब की किताबों को या इनके अकीदे को हम फाड़ के फेंक दें? और तुम अभी 200 साल से, ये जो तू 10 साल से आया है, तो तेरा अकीदा दुरुस्त कर ले हम, बाकी सबको छोड़ दें? ये बता मुझे। जो चीज हमें, अब तुम कहते हो कि गौसे पाक को वली साबित करो, कहते हो नहीं कहते हो, है ना? तो चलो कौन ठीक है। कहता है? अरे यही अली मिर्जा गौसे नहीं, तो पाक। खुद भी वली कहता है। चलो ये वली कहता है, चलो मान लिया। तो किस टाइप का वली कहता है? क्या इनकी कब्र पे जाना शिर्क हो जाएगा, हराम हो जाएगा? हाँ, वो उनकी कब्र पे जाकर दुआ मांगने को शिर्क कहता है। चलो, शिर्क की तारीफ क्या है? शिर्क की तारीफ है अल्लाह की जात में, अल्लाह की सिफत में, और किसी को खुदा समझना, ये शिर्क है। ठीक है। खुदा नहीं, वो कहता है कि अगर जो चीज हमारे सामने नहीं है, उसका कहना बता रहा हूँ, जो चीज हमारे सामने नहीं है वो उसको पुकार के हम कहें तो वो शिर्क हो जाएगा। चलो जैसे कि मैं आपके सामने नहीं हूँ, फोन काट दूं और आप मुझसे बातें करते रहो और मेरे को समझ में आ नहीं रही है। ये कहाँ लिखा है? मतलब लिखा नहीं है, उसका कहना है। उसके कहने पे क्या होता है? ये अब लिखा नहीं पता कहाँ उसने है? कहाँ पढ़ा है। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ कि कोई चीज हमारे सामने नहीं है, उससे मांगना शिर्क हो जाएगा। अल्लाह तुम्हारे सामने है?
نہیں اللہ سے تو مان نہیں سکتے ہیں کیونکہ سامنے اس ہے؟ میں تو کوئی ڈاؤٹ کر ہی نہیں ایک سکتا. منٹ میں کیا پوچھ رہا ہوں، اللہ سامنے ہے؟ اس کی تو اجازت ہے نا ویسے مانگنے کی، چلو باقی ٹھیک ہے، کسی کی نہیں ہے، یہ اب کہنا ہے تمہیں مطلب. ابھی میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں. ٹھیک اللہ ہے، تعالیٰ جو آپ نے قرآن تھوڑی میں، دیر پہلے کہی تھی نا، سنو ایک منٹ رکو. سنو جیسے سنو، آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ میں مومنوں کی شاہوں سے زیادہ قریب ہوں. شاہو کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ میں مومنوں کی شاہوں سے زیادہ قریب، آنکھوں کی پلکوں سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ. اور کوئی بندہ تمہارے سامنے کھڑا ہے، کون زیادہ قریب ہے؟ کون زیادہ قریب ہے؟ زیادہ نزدیک ہے. تو تم نے پھر سامنے والے سے کیوں مدد مانگی؟ ہاں بھائی، جب اللہ تمہاری پلکوں سے زیادہ قریب ہے اور اس سے دور کھڑا ہے وہ شخص جو زندہ تمہارے سامنے موجود ہے، تو تم نے اللہ کو چھوڑ کے اس سے مدد کیوں مانگی؟ شرک تو تم کر رہے ہو. اس کا کہنا مطلب یہ ہے جیسے کہ اللہ کی تو ایک بات ہے کہ اللہ سے مانگنی ہے دعا. میں نے کیا سن لو پوچھا؟ بات. اگر کوئی بندہ جیسے آپ نے ڈاکٹر کو کہا تھا اب میرے چوٹ لگ جائے، اب میں دعا کروں ڈاکٹر صاحب میرے مرم پٹی کر دو، ڈاکٹر صاحب تھوڑی سن رہے ہیں، میرے تو مرم پٹی کیسے ہوگی جب تک میں ان کے پاس نہ جاؤں، آمنے سامنے پٹی تو نہ کیوں کریں جا میری. رہے ہو پاس؟ تو اللہ تو تمہاری شاہوں سے زیادہ قریب ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ ہر تو چیز کا اللہ نے علاج تو قرآن کہا میں ہے کہ ہے. مدد کرو ایک دوسرے کی. اچھا، مدد کرو ایک دوسرے کی. اللہ نے کہیں قرآن کی آیت میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو کافروں سے مدد لے لیا کرو؟ نہیں کہا. اللہ کے رسول نے کہیں فرمایا ہے ایمان والو کافروں سے مدد لے لیا کرو؟ نہیں کہا. پھر کیوں لے رہے ہو؟ میں تو مسلمان ڈاکٹر پہ جاتا ہوں. اچھا، تمہیں پتا ہے وہ مسلمان ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ قادیانی ہے، شیعہ ہے، رافضی ہے، کون ہے؟ سننی کہتا اپنے آپ چلو کو. تم جاتے ہو، باقی تمہارے کیا کبھی ہاسپٹل نہیں جاؤ گے؟ یا تمہاری بیوی کبھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوگی؟ تو ہم تو پیسے دے کے کام کراتے ہیں نا، ٹھیک ویسے جیسے کہ ہم کسی گھر کام کرنے جاتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، تم پیسے دے کے کام کراتے ہو، تو مدد ہوئی یا نہیں ہوئی؟ مدد کہاں ہوئی؟ تو پیسے سے ہوئی. پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ مدد ہوتی فری میں. پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ پیسہ تو کمایا جاتا ہے. کس کی گورنمنٹ میں ہو ابھی؟ انڈین گورنمنٹ. انڈین گورنمنٹ میں کون بیٹھا ہے؟ مودی. مودی کون ہے؟ کافر ہے. کافروں سے مدد کیوں لے رہے ہو؟ پیسہ کیوں لے رہے ہو؟ اس سے کہاں لے رہے ہیں، ہم تو کما رہے ہیں. کیا کما رہے ہو؟ روز کی دہاڑی کرتے ہیں، جیسے تو بھائی روز کی 500 دہاڑی 700 کرتے ہو تو تو محنت اللہ کر کے آتے ہیں. وہ نوٹ دہاڑی کیوں؟ ویلڈ ہے تو بھائی انڈیا میں. دہاڑی کیوں کرتے ہو؟ اللہ تو تمہاری شاہوں سے زیادہ قریب ہے. اللہ نے تو کہا ہے کہ جاؤ اب میرا فضل تلاش کرو، اس میں کیا ہے. ہاں، اب آئے نا لائن پہ. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا ہے اے ایمان والو اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. ہاں تو تلاش کرو، تو اس کا مطلب تھوڑی کہ میں بیٹھے بیٹھے کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مطلب میں یہ جو فرمایا طریقے جو ہے، سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تمہارے مددگار ہے اللہ. سب سے اوپر کسے رکھا اللہ نے؟ اپنے آپ کو. جبرائیل. جبرائیل کون ہے؟ فرشتے. نیک مومن صالحین بندے. اب نیک مومن صالحین بندے میں کون کون آ گئے؟ سب آ گئے. یہ کس سے کہا تھا؟ نبی علیہ السلام سے کہا تھا ویسے تو. ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا. ابھی ایک آیت اور بتاؤں گا، اس میں کس سے کہا تھا وہ بھی بتاؤں گا. تو نیک صالحین بندے آ گئے، اور تمام فرشتے تمہاری مدد پر ہیں. تمام فرشتے. اور جبریل علیہ السلام کو الگ کیوں کیا اللہ نے یہاں پہ؟ کیونکہ جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں. چلو اب آ جاؤ. اب تو یہ تو اللہ کے رسول سے کہا، ٹھیک ہے. اب آ جاؤ. ایک منٹ رک جاؤ، میں نکال لوں آیت، میں بھول رہا ہوں. ایک منٹ رک جاؤ. یہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 55. اس میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دوست نہیں مگر اللہ
اور اس کے رسول اور ایمان والے کی، اور ایمان والے، جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے دوست نہیں مگر کن کو چھوڑ کے؟ اللہ، اس کے رسول اور ایمان والے تمہارے دوست۔ اب دوست کس کو کہتے ہیں؟ مددگار کو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 55، اور اللہ کیا فرماتا ہے آگے؟ فرماتے ہیں وہ ایمان والے جو قیام کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جھکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اور جو اللہ کے آگے جھکتے ہیں، وہ ایمان والے کون ہیں؟ مددگار ہیں، تمہارے دوست ہیں، ان کو دوست بناؤ، ٹھیک ہے۔ اب تو یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان والے جو نماز میں جھکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تمہارے مددگار ہیں، تو تم کافروں سے مدد کیسے لے رہے ہو؟ ابھی اللہ تعالیٰ نے ایمان یہاں والے کیوں نہیں مددگار فرمایا، ہیں۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں فرمایا کہ مددگار صرف میں اکیلا تنہا ہوں، آگے کوئی نہیں ہے، جو مانگو مجھ سے مانگو؟ آپ سب سے فرشتے آ کے نبی اسلام کے سامنے جو مدد کرتے تھے، سامنے کرتے تھے یا پیچھے دبک کے کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ جیسے صحابہ تھے ان کی مدد کے لیے، تو ان کے سامنے ہی تھے یا پھر چلو، تو نبی علیہ دنیا الصلوۃ سے والسلام رخصتی نے، فرما کے کر رہے تھے؟ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنا یہ عقیدہ بتاؤ کہ کیا انبیاء اکرام دنیا سے جاننے کے بعد روبرو سامنے آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے۔ نہیں آ سکتے۔ تو یہ کال کس کا ہے؟ کال کا تو پتا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ کال ہمیں نہیں دیا، ہمیں تو دوسرا کال کس دیا کا نبی ہے؟ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ چلو میں بتاتا ہوں۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے انبیاء کی جماعت، جب میں تمہارے بیچ بھیجوں اپنا نبی جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا آئے تمہارے بعد، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ کس سے فرما رہا ہے؟ اللہ اپنے نبی سے فرمایا، نبی تم یاد کرو جو تمام انبیاء سے عہد لیا گیا عالم ارواح میں، اور کیا عہد لیا گیا کہ جب میرا نبی تمہارے بیچ درمیان پہنچ جائے تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ کس سے فرما رہا ہے اللہ؟ انبیاء سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بتاؤ، اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے ایک دوسرے، مطلب کیا تم نے یہ عہد کیا؟ تو تمام انبیاء کی جماعت نے کہا کہ یا اللہ ہم نے یہ عہد لیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے، ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ، ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو گئے، پھر میں بھی گواہ ہوں، یہ عہد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ چلو چلو، اب تم مجھے بتاؤ، جو تم نے عقیدہ دیا کہ سامنے نہیں آ سکتے، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے ان کی مدد کرنا، کیسے مدد کریں گے؟ ان کے بیچ پہنچ جائیں تو نبی علیہ السلام ان کے پیغمبروں کے بیچ میں ہاں، جب دنیا پہ ہوں۔ تو پیغمبروں کے بیچ میں تو پہنچے نہیں، وہ تو سارے پیغمبر جا چکے تب آئے۔ ہاں جا چکے، تو پھر وہ بات ہی کینسل ہو گئی۔ کیسے کینسل ہو گئی؟ مطلب یہ آیت منسوخ ہو گئی؟ جب وہ ہے ہی نہیں تو بیچ میں کہاں گئے؟ وہ تو جب وہ تو پہلے جا چکے تھے۔ چلو اگر ٹھیک وہ ہے، آ جائیں بیچ میں ان کے سامنے تو ایمان لے کے آنا، ان کی کتاب کی تصدیق کرنا، ان کے سامنے بیچ میں آ جائیں تو ان کے مطلب بیچ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں جو عہد لیا انبیاء سے کہ ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ، ہاں گواہ ہو جاؤ اگر یہ آ جائیں تمہارے بیچ۔ اچھا، تو اللہ کو معلوم نہیں کہاں تھا؟ گئے بعد میں وہ؟ ہاں تو وہی تو میں بتا رہا ہوں، اللہ کو معلوم تھا نا، تو لے لیا نا۔ اللہ کو معلوم تھا نا میرا نبی سب سے آخری میں جائے گا۔ ہاں معلوم تھا، لیکن عہد ٹھیک لے ہے، لیا اس نے، عہد لے لیا، اللہ نے عہد لے لیا۔ تو اب جو تم نے یہ عقیدہ بنایا کہ اللہ کے نبی روبرو آ کر کے مدد نہیں کر سکتے، تو اس آیت جھوٹی ہو جائے گی۔ اور اگر اللہ کے اب نبی مدد نہیں کر سکتے۔ اب میں بتاتا ہوں نا، سنو نا، اب جو مدد لیں گے تو یہ آیت سچی ہو جائے گی۔ اب یہ مدد ثابت کرنی ہے۔ اب سنو، یہ ہے بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج تشریف لے جا رہے ہیں، آپ سرخ ٹیلے پہ کھڑے ہوئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا آپ نے، اور فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ہاں مسلم شریف کی حدیث ہے۔
मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप नबी मस्जिदुल इस्लाम ने देख लिया ना। हाँ, तो जब आप मस्जिदुल हाँ अक्सा ठीक है, कोई पहुंचे, दिक्कत नहीं। सुनो ना भाई, जब आप मस्जिदुल अक्सा पहुंचे, 1,24,000 पैगंबर हुजूर के सामने खड़े थे। कहाँ खड़े थे? सामने खड़े थे। नमाज किसको पढ़ाई अल्लाह के रसूल ने? तमाम पैगंबरों को। ठीक है, अब उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे हुए थे वहां पे अपनी कब्र से। चले, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर पहुंचे तो अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज दी और 1 साल के रोजे गालिबन। तो अल्लाह के रसूल जब वापस आए तो चौथे आसमान पे किसने रोका? जो मूसा अलैहिस्सलाम ने रोका था, जो बात बता रहे हैं आप। हाँ, तो फिर क्यों रोका? तो वो तो थे रस्ते, वहाँ तो पहले ही थे ऑलरेडी। यार थोड़ी सी अकल दौड़ाओ कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में भी मौजूद, मस्जिदुल अक्सा में भी मौजूद और चौथे आसमान पर भी पहुंच गए। जब वो थे वहाँ पे तो वहाँ पे देखे उन्हें, जब वहाँ चले गए तो वहाँ गए। तो तभी तो तुमने बताया मुझको, अभी तो तुमने मुझे बताया मरने के बाद रूबरू नहीं आ सकते। तो उनके तो आ रहे हैं ना, मेरे तो नहीं आ रहे ना। तो तुम्हारे क्यों आएंगे? तुम्हारी क्या बिसात है? तुम्हारी क्या औकात है? तो फिर वही तो कह रहा हूँ, मेरी क्या बिसात है, उनकी बिसात है, उनके सामने आए तो उनकी मदद की, सामने की बात अब ही हो सुनो, रही है, अब की बात ही नहीं हो रही। अब तो सुना रहा हूँ ना तुमको, अभी तुम शांत तो रहो। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल को कितनी बार वापस भेजा मालूम है? तो अल्लाह के रसूल ने ये तो नहीं कहा कि मूसा 7-8 बार भेजा, जितनी बार भी भेजा कि मूसा तुम तो मर गए हो, मैं तुमसे मदद नहीं ले सकता, ये शिर्क हो जाएगा मेरे लिए। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने कब मदद ली? तो ये क्या हो रहा है? उन्होंने तो खुद राय दी थी उन्हें। अच्छा, राय दी थी? क्या कहा था मुझे ये बात बताओ? नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ए नबी तुम्हारी उम्मत नहीं कर पाएगी, वापस जाओ। हाँ कहा था, ये मुझे पता है, लेकिन ये है मसला, नबी अलैहिस्सलाम ने तो नहीं कहा था कि तुम मुझे ये बातें बताओ। अच्छा चलो, तो एक बात बताओ, अगर तुम रास्ते से जा रहे हो, सामने एक गड्ढा पड़ा है बहुत बड़ा, कोई आदमी उधर से आ रहा है, तुमको ये राय दे भाई आगे मत जाना, आगे गड्ढा है, वापस चले जाओ, तो ये उसकी मदद हुई? तुम्हारे ताल्लुक से नहीं हुई? राय दी, मदद नहीं की? राय दी, मैंने थोड़ी मदद मांगी इससे। हाँ चलो, तुम्हारे लिए राय हो गई। अब जब अल्लाह के रसूल दुनिया में वापस तशरीफ लाए, मेरे अंदर रहा कि मैं मान लूं या ना मान लूं। बात सुनो पहले, अल्लाह के रसूल जब वापस तशरीफ लाए तो ये बात किसको बता रहे हैं अल्लाह के रसूल? जब वापस आए तो नबी अलैहिस्सलाम को बता रहे थे ना। वापस जब आए, जब 5 वक्त की नमाज मिली तो किसको बता रहे थे ये बात अल्लाह के रसूल? हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितने टाइम की नमाज लेकर आए, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा 50 टाइम की लेकर आया। फिर क्या फरमाया आपने? तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ, ये मेरी उम्मत में तो 2 रकअत पढ़नी भी भारी थी उन्हें। हाँ, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? नबी आप वापस जाओ, कम कराओ, क्योंकि आपकी उम्मत नहीं कर पाएगी, क्योंकि उम्मत पढ़ नहीं पाएगी। हाँ, तो कितनी बार भेजा आपको वापस? 4 बार। 4 बार नहीं, 7, 8, 7 बार गालिबन। और आखिरी में 4 बार भेजा, 5वीं। ये कहाँ पढ़ा तुमने 4 बार? जितनी बार ही भेजा, सॉरी जितनी बार ही भेजा, पर हाल ये है कि लास्ट में जब 5 वक्त की रह गई तो फिर से बोला था, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम नहीं गए, तो उन्होंने कहा मुझे हया आ रही, मैं नहीं जाऊंगा। चलो ठीक, अब ये बताओ कि जब दुनिया में आप वापस आए, तशरीफ लाए, जब अर्श से वापस आए, तो ये बात अल्लाह के रसूल ने साहबा की जमात को बताई? तभी तो हदीस बनी ना, नहीं तो पता कैसे चलती। हाँ, तो किसी साहबा को ये कहा था अल्लाह के रसूल ने कि मैंने तो मदद ले ली मूसा अलैहिस्सलाम से, तुम मदद मत मांगना, तुम्हारे लिए शिर्क हो जाएगा? कहाँ ली इन्होंने? तुम वैसे जो साबित करे जा रहे हो, कहाँ ली इन्होंने मदद? ये क्या हो रहा है फिर? क्या हो रहा है? उन्होंने तो राय दी है कि मैंने तो मेरे जमाने में नहीं थी, यार पढ़ नहीं पाते। बेवकूफ आदमी, जब तुम कह रहे हो कि नबी सामने नहीं आ सकते, तो ये सामने खड़े होके कैसे राय दे रहे हैं? अरे तो सामने की तो मैं इनकार ही नहीं कर रहा। अभी तो तुमने इनकार करा है, अभी है। तुमने इनकार करा कि कोई अंबिया रूबरू नहीं आ सकता दुनिया से जाने के बाद, इसी रिकॉर्डिंग में तुमने बोला है। हाँ, रिकॉर्डिंग में बोला जरूर है, तो फिर ये अंबिया कैसे आ रहे हैं सामने? अगर कोई चीज आ जाए, हमारे सुन लो, हमारे सामने कोई चीज आ जाए, हम उससे कह सकते हैं एक गिलास पानी दे दे। क्यों कह सकते हो? अल्लाह तो तुम्हारी शान से ज्यादा करीब है, अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह से क्यों मांग रहे हो? फोन काट दूं भाई, मैं फोन काट दूं, आप बड़बड़ाते रहना, मेरे सामने नहीं आएगी। ओ भाई,
हो भाई, मैं तुम्हारे सामने हूँ? नहीं नहीं। लेकिन फोन से आवाज आ रही है ना मेरे पास। कौन आवाज पहुंचा रहा है तुम्हारी मेरे पास और अगर ये मेरे तुम्हारे टेक्नोलॉजी पास? बंद कर दो कोई आवाज नहीं आएगी। कौन आवाज पहुंचा रहा है मेरी तुम्हारे पास और तुम्हारी मेरे पास? ये डिजिटल इंटरनेट चल रहा है इसके। मतलब अल्लाह नहीं पहुंचा रहा? वैसे तो अल्लाह के बगैर तो हम बोल तो ही नहीं तुम्हारी पाएंगे। बात मेरी बात अल्लाह इंटरनेट से पहुंचा सकता है, तो अल्लाह को ये कुदरत नहीं है कि वो अपनी बंदे किसी नेक बंदे की पुकार अपने नबी तक पहुंचा दे? नबी की पुकार किसी नेक बंदे की अगर पहुंचा नहीं, दे मतलब नबी अल्लाह तक, की कुदरत में नहीं है कि अगर मैंने यहाँ से फरमाया या रसूलुल्लाह है, मेरी मदद करें, आप है। अल्लाह के नबी हैं, तो फिर इसमें लफड़ा क्या है, इसमें झगड़ा हाँ। क्या? मदद तो साबित हो गई। मदद कहाँ साबित हो रही क्यों है? नहीं तुम तो साबित होगी? पहले पाल मचा रहे क्यों हो। नहीं साबित होगी ये बताओ। तुमने अल्लाह से बोला अल्लाह मेरी मदद कर, ठीक है? तुमने अल्लाह से बोला अल्लाह मेरी मदद कर, ठीक है? और तुमने अल्लाह के रसूल से फरमाया या रसूलुल्लाह आप अल्लाह के नेक नबियों में हैं, सबसे बड़े नबी हैं, आप मेरी मदद करवाइए। तो अल्लाह के रसूल ने आपकी दरखास्त पहुंचा दी अल्लाह तक, आपकी मदद हो गई। सूरह निसा आयत नंबर 64 का क्या करोगे? 59 या 64 है। अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला ने फरमाया जब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो तो मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हो जाओ। हाँ, तो किनसे कहा? जो बंदों से मुसलमान कहा। बन रहे थे नए। हाँ, नए जो मुसलमान बन रहे थे उनको कहा था। हाँ, अच्छा। नबी इस्लाम ने उनको बताया। अच्छा, ये कहाँ लिखा है? क्यों, नाजिल किसी और को थी किताब? नहीं, ये कहाँ लिखा है कि जो नए मुसलमान बने थे उनको कहा था अल्लाह ने? हमारे लिए नहीं है वो आयत। अरे मेरी बात सुनो, ये आयत हमारे लिए नहीं है। उनको जब कहा था, ये आयत हमारे लिए नहीं है। जब उन सबके लिए है। तो अभी कैसे अपनी जान पे जुल्म करोगे? तो कैसे नबी की बारगाह में हाजिर होगे? हाँ, तो नबी की बारगाह में जब वो उस टाइम नाजिल हुई थी आयतें, तो नबी इस्लाम को बताया है, नबी इस्लाम ने अपने उम्मतियों को बताया। तो जिन लोगों ने अगर कर ली होगी तो वो आएगा जरूर, इसलिए बयां कर दी बात। अच्छा, तो आप मुझे ये बताओ कि नबी की बारगाह में अब कैसे जाओगे? तुमने अपनी जान पे जुल्म कर लिया, गुनाह कबीरा कर लिया, अब नबी की बारगाह में कैसे जाओगे? मैं तो तौबा करूंगा अल्लाह से। अब यहाँ तो अल्लाह फरमा रहा मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हो जाओ। किनके लिए कहा था? सबके लिए कहा है, मेरे लिए भी कहा है, हर उम्मती के लिए कहा है। सबके लिए कहाँ कहा उसने? तो क्या कहा उसमें? तुम कर बैठो जुर्म, तो किसके लिए तो कहा तुम था? जुर्म, अगर तुम गुनाह कबीरा कर बैठो, अरे तो किस उसमें बंदे ने जुल्म में अपनी जान पे जुल्म करी थी जान पे? अच्छा, मैं बताता हूँ। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत नाजिल हुई होगी ना, कोई आयत जब भी नाजिल होती थी जब कोई काम कर बैठता था। मैंने क्या कहा? अल्लाह ताला फरमा रहा है अगर तुम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो, यहाँ पे ये नहीं कहा कि तुम जुल्म कर बैठे हो हुजूर की बारगाह में चले जाओ, जब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो। मैं जुल्म कर बैठा, अब क्या करूंगा? क्या करूंगा? तुम तो तौबा करोगे। क्या, कहाँ जाऊंगा मैं? नबी की बारगाह में जाने के लिए कह रहा है अल्लाह। तो अल्लाह ये भी तो कह रहा है कि अल्लाह के तौबा करो तो अल्लाह मतलब एक आयत को मानोगे, एक आयत को मानोगे, एक आयत को लात मार दोगे, ऐसा है? एक आयत फिर कुछ और भी तो कहती है। तो नहीं, इस आयत का क्या करोगे तुम? पहले मुझे इस आयत का जवाब दो। दोनों की मान लेंगे हालात ये। कैसे दोनों की मानोगे? साहबा तो हुजूर की बारगाह में जा रहे हैं अपनी जानों पे जुल्म करके। हाँ, तो वो साहबाओं के लिए थी, हमारे लिए अब अच्छा, ये मतलब हमारे लिए नहीं है, साहबा के लिए थी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, सुनो, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पैर सुन हो गया। अल मुफरद की ये हदीस है, इमाम बुखारी लाए हैं इस हदीस को। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पैर सुन हो गया। किसी ने कहा कि उनको पुकारो जिनसे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो। तो आपने फरमाया या मोहम्मदा, और मेरा पैर ऐसे ठीक हो गया जैसे कभी सुन ही ना हुआ। इमाम बुखारी इसका बाब बांधते हैं क्या करे कोई जब उसका पैर सुन हो जाए। इमाम शाफई, इमाम हम्मल रहमतुल्लाह अलैह, सुनो, इमाम हम्मल रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस को लेकर के आए कि जिसमें ये फरमाया कि जब तुम ऐसी जगह पर गुम हो जाओ कि ना तुम्हें कोई बंदा दिखाई दे ना बंदे की जात, तो वहां पे ये पुकारो ऐ अल्लाह के पोशीदा बंदो मेरी मदद करो, अल्लाह के पोशीदा बंदो मेरी मदद करो। इमाम हम्मल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज पे जा रहे थे, रास्ता भटक गए, एक जंगल में पहुंचे,
اور وہاں آپ راستہ پٹک گئے تو آپ نے یہ عمل خود کیا اور آپ کی مدد ہوئی. اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اب تم نے کہا کہ اللہ سنو، تم نے کہا کہ کوئی نبی روبرو نہیں آ سکتا. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ارشاد میں فرماتے ہیں نے بعد وصال کوئی نبی سامنے نہیں آ سکتا. تمہارے الفاظ ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 72 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روبرو زیارت کی ہے. ہاں کری ہوگی، کوئی دقت نہیں. تو اب جب روبرو زیارت کی ہے تو کیا مدد نہیں مانگی ہوگی؟ اب یہ بتاؤ کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سامنے آ جائیں تو مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ سامنے آ جائیں تو کریں گے، کیوں نہیں. تو امام جلال الدین سیوطی کی مدد کی یا نہیں؟ ہاں کی ہوگی. تو امام جلال اگر الدین سامنے آ سیوطی گئے ہوں گے تو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی طرح بنو نا، تبھی تو کامل مومن والے بنو گے. اور اگر نہیں بن سکتے تو ان کا عقیدہ رکھو، تب بھی فلاح پا جاؤ گے. کہ اللہ کے رسول ہمارے سامنے آ سکتے ہیں لیکن ہم اس لائق نہیں کہ وہ ہمارے سامنے آئے. ہم خود بدکار ہیں، گناہ گار ہیں، اور اپنی بدکاری کو انبیاء پہ ڈال دیتے ہو کہ وہ نہیں آ سکتے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اب چلو مجھے اس آیت کا میں پورا خلاصہ کر دوں کہ اے انبیاء کی پوری جماعت دنیا میں سنو. کوئی شخص ہے ایسا؟ ہاں میں بتاتا ہوں نا آپ کو. اے انبیاء کی جماعت تم ان کی ضرور مدد کرنا. تو اللہ کے رسول کو جب موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی، موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا، تو اگر تم موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے قائل نہیں ہو تو 50 ٹائم نماز پڑھو. ٹھیک ہے؟ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے 5 ٹائم کی، تو 5 ٹائم پڑھی نہیں جائے نہیں گی. نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے قائل نہیں ہونا تم 50 ٹائم پڑھو. مدد کا قائل نہیں، مطلب تم سمجھے نہیں. ہاں نبی علیہ السلام نے مدد نہیں مانگی نا ان سے، انہوں نے رائے دی تو انہوں نے بار بار جا کے کم کرا لی. اچھا بھائی پہلی بات تو سنو، موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ دیکھو اللہ نے کتنا بڑا دیا کہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد مسجد الاقصیٰ میں بھی پہنچے، اس کے بعد چوتھی آسمان پر بھی پہنچے. تو جب نبیوں میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ مقام ہے کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے جا رہے ہیں، نبی کا مقام کیا ہوگا؟ اور سنو آگے سناتا ہوں تمہیں، اور سنو آگے میں سناتا ہوں تمہیں کہ اللہ کے ولی، یہاں تک کہ امام شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک کلام لکھا، بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. یہاں پہ ان کا قلم رک گیا. اب اس کے آگے وہ لکھ نہیں دے پا رہے تھے کہ میں کیا لکھوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روبرو زیارت کرائی اور کہا اے شیخ سعدی لکھ یہاں پر صلو علیہ و آلہ. اور یہ کلام اتنا مشہور ہوا، آج تک لوگ اس کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب اتنے بڑے بڑے اولیاء اکرام، ولیوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں، علماء کی کتابیں بھری پڑی ہیں. امام بخاری کا یہاں تک ایک واقعہ موجود ہے کہ جب میں کسی حدیثوں میں پھنستا تھا تو میں اپنے استاد کی قبر پہ جاتا تھا اور مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے صلاۃ السلام پڑھتا تھا اور اپنے قبر کے اپنے استاد کی قبر سے پوچھتا تھا کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ تو ندا آتی تھی کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے. اب یہ تم جو 10 سال سے علی مرزا کو لے کر کے آئے ہو، یا کسی معراج ربانی شیطانی کو لے کر کے آئے ہو، یا توصیف البیمان کو لے کر کے آئے ہو، یا بلتکاری بابا جگجی جو پکڑا گیا ابھی 10 سال کی سزا ہو گئی اس کو لے کر کے آئے ہو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میرا نیک بندہ ہوگا میں اس کو گناہ کبیرہ سے بچاؤں گا. معلوم ہے تمہیں؟ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں. اب اگر یہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا یہ بلتکار کرتا ہے؟ اب وہ جانے سے ایمان جانے. ہاں تو اور اس کی بات تمہیں حق لگتی ہے، امام جلال الدین سیوطی کی بات تمہیں حق نہیں لگ رہی ہے، باقی ائمہ کی بات تمہیں حق نہیں لگ رہی. تم کو 10 سال سے بیٹھ کے علی مرزا نے کہہ دیا مدد مانگنا شرک ہے، تو تم نے پہاڑا پڑھ لیا شرک ہے. بس تو اس کو ثابت تو کرو. اب ایک حدیث اور میرے ذہن میں آ گئی، سنو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے ایک جگہ، تو وہاں دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے. یہ شرح کے ساتھ میں تم کو سمجھا رہا ہوں. وہ دعا کر رہا ہے اے اللہ میری پریشانی کو دور کر، اے اللہ میری خطاؤں کو دور کر، اور دعا کرتا ہے ڈائریکٹ اللہ سے. تو جب وہ دعا قبول کر کے نکلتا ہے تو حضرت عمر اس کو روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں سنو تمہاری دعا زمین اور آسمان کے درمیان ٹکرا رہی ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، دے دوں گا تمہیں.
تو حضرت عمر سے پوچھتا ہے کیسے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دعا جب تک قبول نہیں ہوگی جب تک تم مجھ پر درود و سلام نہ پڑھ لو، درود شریف نہ پڑھ لو۔ ہاں اب تو اس سنو، کا تو کوئی بھی انکاری نہیں ہے۔ ہاں تو اب تم مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ نے یہ درود کو بیچ میں کیوں لایا؟ تو اس کا انکاری تو کوئی نہیں کرتا۔ اور کرتے ہیں نا۔ اب کون کرتا ہے؟ اس کا ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس درود کو بیچ میں کیوں لایا، یہ درود کا وسیلہ کیوں بنایا، اس کا ریزن کیا ہے؟ اب 10 نیکیاں ملتی ہیں اچھا اب رہنے سنو سے۔ تو، اچھا یہ بات بتاؤ قرآن میں سورہ یاسین پڑھنے سے کتنی نیکی ملے گی؟ پتہ نہیں۔ تو سورہ یاسین کو بیچ میں کیوں نہیں لایا اللہ؟ قرآن کو بیچ میں کیوں نہیں لایا اللہ؟ سب سے بڑی کتاب قرآن ہے۔ چلو ساری قرآن کی صورتوں میں سب سے افضل سورہ فاتحہ ہے، اس کو بیچ میں کیوں نہیں لایا اللہ؟ سورہ اخلاص کو کیوں نہیں لایا اللہ؟ آیت الکرسی کو کیوں نہیں لایا اللہ؟ 300 پارے کو کیوں نہیں لایا اللہ کہ تم مجھ سے دعا کرو 300 پاروں کا نام لے کے؟ کیوں؟ اب سنو، جب ہم درود شریف پڑھتے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اے اللہ رحمت نازل فرما کس پر؟ محمد صلی اللہ تعالی وسلم پر اور ان کی آل پر، اور برکت نازل فرما کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پر، جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر اور ان کی آل پر۔ اچھا ایک بات بتاؤ، برکت کی دعا، برکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز بڑھتی رہے، کوئی چیز بڑھتی رہے، اور رحمت رحمت آتی ہے تو پھر خوشحالی آ جاتی ہے۔ جس چیز پر رحمت ہوتی ہے اس چیز کو کبھی کوئی مٹا نہیں سکتا دنیا سے، ٹھیک؟ تو اللہ سے ہم رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں کس کے لیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آل میں کون کون ہے؟ آل مطلب اولادوں کہہ رہے ہیں؟ ہاں، حضرت علی، آل میں آپ کی اہل بیت میں حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، ٹھیک ہے؟ اب یہ بتاؤ ابو صالح کے بیٹے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے؟ غوث پاک کے بیٹے، ان کے بیٹے خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے حضور کی آل ہیں۔ تو رحمت تو آپ نے کر دی، اب برکت مانگ رہے ہیں آپ۔ برکت کا مطلب ہوتا ہے بڑھوتری۔ تو پتہ یہ لگا کہ جب تک اہل بیت پر برکت کی تم دعا نہ کر لو، رحمت کی تم دعا نہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہیں کر رہا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں آیا؟ اس کا نام درود ابراہیم کیوں پڑا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کی تخلیق کی، مکے کو بنایا، تعمیر کیا، تو ایک پتھر پہ کھڑے ہو کے دعا کی، اے اللہ جو آخری الزما، جو آخری نبی آئے، میں یہ چاہتا ہوں وہ میرے خاندان سے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، اور اس پتھر پہ اللہ تعالیٰ نے انگلیوں کے نشان چھوڑ دیے ابراہیم علیہ السلام کے، اور اس کو مقام ابراہیم بنا دیا، جو ابھی بھی مکے کے سامنے ایک پتھر رکھا ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نشان ہیں، اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ دوران حج پہ 2 رکعت نماز وہاں پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب اللہ نے تمہارے آنکھوں کا پٹر کھول دیا کہ تمہیں درود کو بیچ میں لانا ہے، مجھ تک پہنچنے کے لیے، مجھ تک دعا پہنچانے کے لیے درود کو بیچ میں لانا ہے، اسی لیے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ، اور میرا نبی اور تم جب اللہ سے توبہ کرو گے تو بے شک اللہ تمہیں بخشنے والا، بہتر بخشنے والا پاؤ گے، بہتر بخشنے والا پاؤ گے۔ اب میرا نبی اگر تمہارے لیے دعا نہیں کرے گا تو کیا اللہ بخشے گا؟ نہیں۔ پھر اب دیکھو جو یہ عقیدہ بنایا گیا ہے، تم سرچ مارو، کیا یہ عقیدہ 200 سال پہلے کسی محدث، کسی مفسرین، کسی عالم کا یا تابعی کا، طبع تابعی کا یہ عقیدہ تھا کہ مدد لینا شرک ہوگا یا حرام ہوگا؟ ایسے تو صرف کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ ہاں، اور اگر ایک چیز، ہندو بھی مورتی نہ بنائے اور ایسے ہی پکارتے رہیں تو کوئی صرف نہیں مانا جائے گا پھر تو۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں،
کہ قرآن میں جو آیتیں بتوں کے تعلق سے آئی نا، تو وہ جو بتوں کو مانتے تھے تو اس پہ اللہ کی رحمت اور برکت نہیں تھی. وہ ملات کو مانتے تھے، حول کو مانتے تھے، غزہ کو مانتے تھے، تو اس پہ اللہ کی رحمت اور برکت نہیں تھی. یہاں تک کہ اگر تم آج کی تاریخ میں حضور کا پتلا بنا لو اور حضور کا پتلا بنا کے کہو کہ ان پہ اللہ کی رحمت ہے، حضور کے پتلے پہ، تو بھی تم شرک کے دائرے میں آ جاؤ گے. اور قبر پر رحمت سے دعا مانگو تو قبر پہ تو اللہ کی دعا رحمت ہے، ظاہر جاتی ہے. قبر پہ تو اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ مٹی کو حرام ہے انبیاء کی قبر جسم کو کھانا. ہاں مٹی کو حرام ہے انبیاء کی جسم کو کھانا، تو قبر مٹی ہے نا، تو اس پہ اللہ کی ہاں وہ رحمت تو ہے پتہ تبھی. مجھے، وہ تو ہاں تو اللہ کی رحمت اس پر ہے تبھی تو مٹی کو نہیں کھا رہے نا. تو اس جگہ پر اللہ کی رحمت ہے، اور جس جگہ پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اچھا ایک آیت یاد آ گئی، قرآن میں ایک آیت ہے کہ ہم نے بیت المقدس کے ارد اور گرد رحمت رکھی ہے. ہاں بیت المقدس کے ارد اور گرد رحمت رکھی ہے. تو کیا ہے ایسا بیت المقدس کے ارد اور گرد میں جو رحمت اللہ نے رکھی؟ کیا ہے ایسا وہاں پہ؟ وہاں پہ انبیاء کی قبر مبارک ہے. ٹھیک ہے، تو جس جگہ پر اللہ کی رحمت نازل ہو، اور ولی کا آزمائش کا اور ولی کا طریقہ، ولی کی پہچان یہ ہے کہ جسے دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آ جائے، یہ ولی کی پہچان ہے. جیسے خضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے ڈھونڈا، اور اللہ نے ڈھونڈوایا کیسے وہ دیکھو. انہوں نے مچھلی پکائی اور مچھلی پکا کے ہانڈی میں رکھی، اور ہانڈی میں رکھی، مچھلی پکا کے ہانڈی میں رکھی اور چلے سفر میں. ٹھیک ہے، چلے سفر میں. تو ایک مقام پر، ایک جگہ پر وہ مچھلی مٹکے سے نکل کے، ہانڈی سے نکل کے اچھل کے ندی میں چلی گئی. اور موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد نے آپ کو یہ بتانا بھول گئے. ٹھیک ہے، جب آپ آگے چلے، جب آپ کو بھوک لگی تو آپ نے کہا اپنے شاگرد سے چلو وہ مچھلی نکالو اور ہم کھائیں گے. تو فرمایا کہ میں تو بھول گیا تھا یہ بتانا کہ ایک مقام پر وہ مچھلی زندہ ہو کے ہانڈی سے نکل کر چلی گئی پانی میں. تو آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ خضر وہیں ملے گا جہاں وہ مچھلی زندہ ہوئی تھی، واپس چلو. اب یہ بتاؤ کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں پہچان اللہ دے رہا ہے کہ مردہ زندہ ہوتے ہیں. مچھلی مردہ ہو گئی تھی نا، تو اس بارگاہ میں جاؤ، تمہیں اللہ کی قربت ملے گی. تو ملاقات کی، آپ کی ملاقات خضر سے ہو گئی. اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں. تو خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ تو برداشت نہیں کر پائے گا میرا ساتھ؟ نہیں میں آپ کچھ نہیں بولوں گا، آپ کے ساتھ ہی رہوں گا. تو آپ نے اجازت دی، ٹھیک ہے. اور خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا. اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے آپ، تو آپ نے دیکھا ایک ندی میں ایک بہت سندر، بہت خوبصورت وہ آ رہی ہے کشتی. آپ نے اس کو دو پھاڑ کر دیا ہاتھوں سے. کتنی طاقت دی ہوگی اللہ نے کہ دو ہاتھوں سے دو پھاڑ کر دیا آپ نے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو اور اعتراض کیا کہ ایسا کیوں کیا آپ نے، یہ تو مجھے بالکل ناگوار گزرا. تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد جب ندی سے اترے تو ایک بچہ کھیل رہا تھا بہت خوبصورت. آپ نے اس بچے کو مار دیا جان سے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ اس اتنے خوبصورت بچے کو جان سے مار دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد آپ ایک گھر میں ٹھہرے، اس گھر کی دیوار گر گئی. تو آپ نے خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے وہ دیوار بنا دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہ کام تو اچھا لگا لیکن وہ دو کام ناگوار. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ندی کے اندر جو میں نے کشتی کو دو پھاڑ کیا تو وہاں پہ ایک ظالم ڈکیت، بادشاہ ڈاکیت آ رہا تھا اور جو خوبصورت کشتی تھی اس پہ قبضہ کر رہا تھا. تو ان کے پاس وہ کشتی ہی سہارا تھی، اس لیے میں نے اس میں عیب کر دیا کہ تاکہ وہ اس کو قبضہ نہ کرے. اور اس بچے کو اس لیے مارا کیونکہ اس کی پیشانی میں کافر لکھا ہوا تھا. میں نے اس کو مارا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما.
اور یہ جو دیوار بنائی گئی، یہ دیوار اس لیے بنائی کیونکہ اس دیوار کے نیچے ان کے خاندان والوں نے خزانہ چھپا کے رکھا ہے جو ان کے غربتی میں کام آئے گا. اگر یہ دیوار گر گئی تھی اور یہ گاؤں والے دیکھ لیتے تو خزانے کو چھین لیتے، ہتھیا لیتے. ٹھیک ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو کتنے سارے ہنر دے دیے. تو اللہ کے نبی ہوں وہ دنیا سے جو جاتے ہیں تو ان کا صرف جسم جاتا ہے، روح نہیں جاتی. میرا جسم کے سوال اندر یہ روح، ہے جسم کے اندر جتنے روح بھی لوٹا اولیاء دی جو ہے جاتی ہے. اچھا ایک حدیث اور میری جتنے یاد بھی آ گئی، ایک حدیث اور یاد آ گئی. اللہ کے رسول کی جسم کو مٹی کو کھانا حرام ہے. اب ایک حدیث مجھے ہاں اور یہ یاد تو آ گئی، پتا ہے مجھے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جب بھی کوئی مجھ پر سلام پڑھے گا تو میری روح مجھے لوٹا دی جائے گی اور میں اس کے سلام کا جواب دوں گا. نبی اسلام کو. ہاں یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. اچھا. اور اسلام 360 میں ان ظالموں نے اس کے جو تمہارے شیخ البانی ہے اس نے اس حدیث کو ضعیف لکھا ہے اسلام 360 پہ. یہ شیخ الوانی کون ہے؟ ان کا خبیث مولوی ہے، کن کا؟ اہل حدیثوں کا. اس نے اسلام 360 ایک ایپ بنایا ہے، اس میں اس حدیث کو ضعیف لکھا ہے، لیکن ابو داؤد شریف کی اوریجنل کتاب اگر آپ اٹھاؤ گے وہ میرے پاس موجود ہے، اس میں یہ حدیث صحیح ہے. اچھا. ہاں اس پہ بہت زہر و بحث ہوئی تھی تو جا کر کے انہوں نے معافی مانگی، لیکن ابھی تک اسلام 360 سے اس کو ہٹایا نہیں. اچھا. تو اب یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تم نے سلام بھیجا، روح لوٹا دی گئی، تو کیا روح واپس نکال لی جائے گی؟ اس سے آگے تو حدیث میں لکھا ہی نہیں ہے. تو روح واپس نہیں نکال سکتے. پوچھو کیوں؟ پتا نہیں مجھے. پوچھو کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول پہ میں نے سلام پڑھا. یہاں پہ رات ہو رہی ہے، امریکہ میں دن ہو رہا ہے. اب یہاں بندے سو جائیں گے، وہاں جاگ رہے ہیں. پوری دنیا میں کہیں 6 مہینے دن ہے، کہیں 6 مہینے رات ہے، کہیں دن ہے کہیں رات ہے، کہیں 3 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 6 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 24 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 12 گھنٹے کا فرق ہے کہ نہیں؟ ہاں تو کوئی نہ کوئی تو سلام پڑھ رہا ہوگا. دنیا میں ہر ٹائم سلام پڑھتے رہتے ہیں. ہاں تو روح نکالی اور نہیں جائے نمازیں گی. بھی ہر ٹائم ہوتی ہے. اس حدیث سے استدلال یہی ہے کہ روح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی اور وہ آپ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں. اللہ نے آپ کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، جس مومن کے گھر چاہے جا سکتے ہیں، جس مومن کے سامنے چاہے جا سکتے ہیں، جس مومن سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں، جس مومن کی درخواست کو سن سکتے ہیں. کیونکہ اگر اس حدیث کا کیا کرو گے، اللہ کے رسول نے فرمایا پیر کے دن مجھ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اور جو نیک مومن بندہ ہوتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، اور جو بدبخت ہوتا ہے میں اس کے حق میں دعا کرتا ہوں. اب بتاؤ، اب یہ مدد نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر اللہ کے رسول کسی کے لیے دعا کر دیں تو یہ اللہ کے رسول کی مدد نہیں ہے تو کیا ہے؟ بھائی تم درود و سلام تم نے پڑھا، اور اللہ کے رسول یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر وہ بدبخت ہوا تو سلام تو اس نے پڑھ دیا، درود پڑھ دیا. بدبخت ہوا، بدبخت کا مطلب گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، غیبت کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، لیکن درود و سلام مجھ پہ بھیج رہا ہے اور میرے پاس پہنچ رہا ہے تو میں اس کے حق میں دعا کرتا ہوں. اور ایسے ہی میدان محشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی گناہ گاروں کو نکال کے جہنم سے جنت میں لے جائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے کہا گیا ہے صحابی کی سنو وہابی کی مت سنو. ٹھیک ہے؟ ہلو ہلو کٹ ہو گیا حضرت اس کا فون. چلو ٹھیک ہے، اتنا بہت ہے اس کے لیے.